ایک ہی کویشچن کیا تھا ایک بچے نے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قیامت میں بے نمازی کو بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑا بھولا بھالا سا کویشچن تھا، میں نے شامل کیا اور پھر اس لیے میں نے اس کو لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ہم اپنے عقائد کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عادات معلوم نہیں ہے کہ عادت الہیہ کیا جاری ہوگی، اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ کفر اور شرک، اس میں اگر کوئی شخص حالت زندگی میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو شرک میں مبتلا تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کا وہ گناہ معاف ہوا۔ لیکن اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا، حالت شرک میں مر گیا ہے، اب اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی، اسی لیے ایسے کافر اور مشرک کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا انسان کو دار اسلام سے باہر کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کچھ بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا، یعنی جو شرک کرتا ہوا مر گیا پھر زندگی میں تو بخش دے گا تو اس کو نہیں بخشے گا۔ اور اگر آپ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا ایک عقیدہ یا آپ کا نظریہ ہوا وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس خبر پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کم از کم شک میں ہیں، اور اللہ کے صریح حکم پر کوئی شک کا اظہار کرے، عملی طور پر یہ ثابت کر دے کہ میں اس کو مشکوک سمجھتا ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لہٰذا ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ باقی یاد رکھیں کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ خودکشی بھی، اس سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا، اور یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو ایک آدمی زمین سے آسمان تک گناہوں کو بھر دے، اللہ تعالیٰ بخش دے اس کو اور جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی۔ یاد رکھیں کہ بے نمازی کے لیے بہت شدید سزائیں ہیں، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اور اگر وہ پکڑ پر آ گیا، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید۔ تو اس لیے ان باتوں کو معمولی بھی نہ سمجھا جائے، لیکن مطلب اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہوا جائے کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے۔ بیلنس قائم رکھنا چاہیے اور عقیدہ سیکھیے۔ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب عقیدہ نہیں سیکھنا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو اور کہے کہ جی میرے تو ابا، میرے دادا، میرے چاچا سب ڈاکٹر ہیں تو میں بھی ڈاکٹر، بھائی یہ کیسے آپ ڈاکٹر؟ آپ پڑھے ہیں، آپ کو سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو آپ کے بڑوں نے کیا، تب کہیں جا کے آپ صحیح ڈاکٹر بنیں گے۔ ہمارے ہاں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بولتے ہیں وہ صاحب مسلمان ہیں، بھائی مسلمان تو ہو بھائی جان، لیکن جب تک عقیدوں کو دلائل کے ساتھ نہیں سیکھیں گے آپ کو اپنے عقیدے نہیں آئیں گے، اور جب عقیدہ آپ کے ذہن میں صحیح نہیں ہوگا شیطان آرام سے بگاڑ پیدا کر دے گا آپ کے عقیدے میں اور آپ کو دائرہ اسلام سے باہر خارج کر سکتا ہے۔